बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही नफा बख्श और कमाल की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्यारी बहनों और मुअज़्ज़ज़ भाइयों, लोग कहते हैं कि इंसान अपना घर इंतहाई मेहनत, खूने जिगर की कमाई और सच्ची दुआओं की बरकत से तामीर करता है, लेकिन बाज औकात उसी घर की छत पर ऐसी मामूली सी अशिया चढ़ा देता है जो आहिस्ता आहिस्ता उसके रिस्क को चाट जाती है, खुशियों को हड़प कर लेती है और घर में बरकत की जगह नहुसत, तनाजुआत, अमराज और अफलास को ला उतरती है। लोग सजदर रह जाते हैं कि हम तो बाकायदगी से नमाज अदा करते हैं, सजदा भी निकालते हैं, फिर भी न जाने क्यों रुपया आते ही गायब हो जाता है, सुकून का नामो निशान नहीं मिलता, हर रोज कर्जों का बोझ बढ़ता चला जाता है और बरकत हवा में उतरती रेत की तरह बिखर जाती है। प्यारी बहनों, ये कोई वाहियात बात नहीं। हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं कि घर की छत महज बारिश और धूप रोकने का जरिया नहीं, बल्कि ये घर की इज्जत, नफ्स की पाकिज़गी और रहमत खुदावंदी के नुज़ूल की मुकद्दस जगह है। जो अशिया वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर वहां रख दी जाए तो यकीनी बात है कि रहमत के फरिश्ते वहां से अपना परछाई उठा लेते हैं, रहमत के दरवाजे मुकफ्फल हो जाते हैं और शैतान को खुला मैदान मिल जाता है। आज मैं आपको इन्हीं छोटी लेकिन हौलनाक गलतियों से आगाह करूंगा जो अक्सर अफराद लाइल्मी में कर बैठते हैं और फिर पूरी जिंदगी ये सोचकर आंसू बहाते रहते हैं कि हमारी किस्मत क्यों पलट गई, रिज़्क़ क्यों मफकूद हो गया और घर की छत से खुशियों का नीला आसमान क्यों ओझल हो गया। लिहाजा मुकम्मल तवज्जो से सुनिए, क्योंकि अगर उन 5 अशिया में से कोई एक भी आपकी छत पर मौजूद हो तो यकीन कीजिए खुशियां आपके घर से कोच कर जाएंगी और गुर्बत आपकी चौखट पर मुस्तकिल डेरा डाल लेगी। प्यारी बहनों, हम लम्हा जाए किए बगैर सीधे पहली चीज की तरफ आते हैं जिसे कभी भी अपने घर की छत पर नहीं चढ़ाना चाहिए, और वह है पुराना फटा हुआ जूता या जूतियां। बुजुर्गों का इरशाद है कि जिस घर की छत में टूटे फूटे जूते पड़े हों वहां फरिश्ते रहमत नहीं बल्कि बद्दुआएं लेकर तशरीफ लाते हैं। हजरत बायजीद बुस्तानवी रहमतुल्लाह अलैहि से मंसूब एक फरमान है कि घर की छत पर नजासत या तौहीन आमेज चीज हो तो समझ लो कि तुमने अपनी खुशियों को तमाम दरवाजे अपने हाथों बंद कर दिए, क्योंकि छत वो मकाम है जहां से रहमत इलाही घर के हर गोशे में नाजिल होती है, और जब वहां फटे जूते, मैले कपड़े या नापाक चीजें रखी जाएं तो वो जगह नूर की बजाय नहुसत, बेबरकती और मलाल का गढ़ बन जाती है। प्यारी बहनों, जूता इंसान के पांव तले होता है, उसे सबसे पस्त जगह पर रखना जरूरी है, मगर जब वही चीज छत पर जा चढ़े तो इसका मतलब है कि घर में बरकत की जगह जिल्लत और बेइज्जती को पनाह दी गई है। जादू और तावीज वाले भी जूते को छत पर रखने को नहुसत तलब करने का जरिया करार देते हैं, क्योंकि ये रहमत के फरिश्तों को दूर भगाता है और शैतानी असरात को करीब ला खड़ा करता है। ऐसे घर में झगड़े बढ़ते हैं, माँ बाप की इज्जत बच्चे नहीं करते, शोहर बीवी से मुंह मोड़ता है, और सबसे अहम बात यह है कि रिस्क आता तो है मगर टिकते नहीं। जैसे छत पर पड़ा फटा जूता आसमानी रोशनी को मसदूद कर देता है, बिल्कुल वैसी ही गुर्बत घर की रौनक छीन लेती है। मौजूदा दौर की कड़वी हकीकत यह है कि लोग सफाई का एहतमाम कमरों तक रखते हैं मगर छत को कचरे का ढेर बना देते हैं। पुराने जूते, खराब बर्तन, टूटी कुर्सियां, बच्चों के टूटे खिलौने, सब कुछ छत पर उछाल दिया जाता है। ये नहीं समझते कि हर वो चीज जो आजिजी की अलामत हो जब घर की छत पर रखी जाए तो घर की इज्जत को पामाल करती है। फिर वो हैरत ज़दा होते हैं कि घर में बीमारियां क्यों बढ़ रही है, कारोबार क्यों डूब रहा है, बहनों और बेटियों के रिश्ते क्यों नहीं आ रहे, या बच्चों का दिल नमाज की तरफ क्यों नहीं झुकता। याद रखिए
چھت صرف اینٹ گارا یا کنکریٹ نہیں، یہ آپ کے گھر کی روح کا دروازہ ہے۔ اس پر اگر نجاست رکھی جائے تو سمجھیے کہ رحمت کی جگہ لعنت نے قبضہ جما لیا۔ اس لیے پھٹے جوتے کبھی چھت پر نہ رکھیں، یا تو انہیں زمین میں دفن کر دیں یا کسی ضرورت مندوں کو عطیہ کر دیں، مگر اپنی چھت کو کبھی نحوست کا اڈا نہ بننے دیں۔ پیاری بہنوں، اب آپ کو ایک ایسی دل گداز حکایت سناتا ہوں جو محض قصہ نہیں بلکہ دل کی گہرائی میں اترتا زخم، زندگی کا عظیم سبق اور گھر کی تباہی سے بچاؤ کا راستہ بھی اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ بات ایک پہاڑی قصبے کی ہے جہاں ایک بزرگ سکونت پذیر تھے۔ سفید داڑھی، پیشانی پر سجدوں کی چمک، قدموں میں اطمینان اور آنکھوں میں ایسی سکون بھری خاموشی کے دیکھنے والا سمجھتا کہ دنیا کی لاتعداد رازیں وہ دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، مگر زبان پر صرف اللہ کا پاک نام جاری رہتا ہے۔ انہی پہاڑوں کے دامن میں ایک کچی پگڈنڈی تھی جس کے کنارے زرد پتوں سے لدا درخت لہراتا تھا اور نیچے ایک خشک ندی اپنا سفر طے کرتی تھی۔ اسی پگڈنڈی میں ایک دن ایک خاتون گزر رہی تھی، پھٹا دوپٹہ تن پر لپٹا، آنکھوں میں سرخی، پاؤں زمین آلود، جیسے گرد نے انہیں جنگلوں میں گمراہ کر دیا ہو۔ وہ کچھ تلاش کر رہی تھی مگر کھو چکی تھی اور کچھ کہنے کو بے قرار تھی۔ جب وہ اس مٹی بھری راہ سے گزری اور بزرگ کو ایک اکیلی چٹان پر بیٹھے ذکر کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے قدم رک گئے۔ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آنسو بھری آواز میں بولی، بابا جی، کیا میں تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں؟ میرے دل پر اتنا بوجھ ہے کہ سانس بھی ٹکڑوں میں نکل رہی ہے۔ بزرگ نے آہستہ سر اٹھایا، چادر ایک طرف سرکائی اور شفقت سے فرمایا، بیٹی بیٹھ تو سکتی ہے مگر یاد رکھ کچھ درد زبان سے نکل کر روح کو مٹی پر اترتے ہیں اور وہی سے جواب ملتے ہیں۔ بتا تیرے دل میں کون سا طوفان اٹھ رہا ہے؟ خاتون نے لرزتی آواز میں کہا، بابا جی، میرے گھر کی خوشیاں ختم ہو چکی ہیں، رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، شوہر کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، بچوں کی صحت خراب رہتی ہے اور میری راتوں کی نیند غائب ہو چکی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید چھت پر کوئی نحوست ہے مگر میری سمجھ میں نہیں آتا، چھت پر تو صرف چند پرانی چیزیں، ٹوٹے جوتے اور کپڑے ہی پڑے ہیں، پھر میرا گھر برباد کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سن کر بزرگ نے گہری سانس لی، پہاڑوں کی طرف نگاہ اٹھائی جیسے ہوا سے کوئی راز سن لے ہوں، پھر دھیرے سے فرمایا، بیٹی، جب انسان اپنی چھت کو کچرے کا ڈھیر بنا دے تو وہ اپنی قسمت پر خود مٹی چھڑک رہا ہوتا ہے۔ چھت آسمان سے آنے والی رحمت کا دروازہ ہے اور جب وہاں نجاست، پھٹے پرانے جوتے یا بیکار چیزیں رکھی جائے تو رحمت وہاں ٹھہرنا چھوڑ دیتی ہے۔ خاتون خاموشی سے سنتی رہی۔ بزرگ نے دوبارہ فرمایا، بیٹی، تیرے گھر کی چھت پر وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے بلکہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا، مایوسی، غفلت، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ جب جوتا جو زمین تلے ہونا چاہیے وہ چھت پر چڑھ جائے تو عزت کا مقام الٹ جاتا ہے۔ اب فرشتے رحمت نہیں بلکہ حساب لے کر آتے ہیں۔ یہ سن کر خاتون کے آنسو مٹی میں ٹپکے اور سر جھکا کر لرزتی آواز میں بولی، بابا جان، اب کیا کروں؟ بزرگ نے مسکرا کر فرمایا، بس گھر کی چھت صاف کر، دل کو صاف کر، رزق کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ پیاری بہنوں، اب ہم دوسری چیز کی طرف آتے ہیں جسے اگر نادانی یا بے پرواہی میں گھر کی چھت پر رکھ دیا جائے تو نہ صرف گھر کی دیواریں بلکہ گھر والوں کی قسمت بھی چورا چورا ہونے لگتی ہے۔ دوسری چیز ہے استعمال شدہ یا جلا ہوا قرآن کا کاغذ، اس میں مبارک والا کلام یا دینی آیات والے کاغذ کو چھت پر پھینک دینا یا بے ادبی سے رکھ دینا۔ پیاری بہنوں، کچھ لوگ لا علمی میں اخبارات، رسائل یا پیکٹ
छत पर उछाल देते हैं, हालांकि उनमें अल्लाह का नाम, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरानी या कोई कुरानी आयत भी दर्ज होती है। जब ये कागज मिट्टी, बारिश, जूतों की धूल या कचरे के साथ पड़े रहते हैं तो समझ लो कि उस घर की किस्मत भी मिट्टी में मिलने लगती है, क्योंकि ये महज कागज नहीं, अल्लाह के कलाम की बेहुरमती है। और जब अल्लाह के कलाम की तौहीन हो, वहां से रिस्क, रहमत और इत्मीनान सब उठा लिए जाते हैं। बुजुर्ग शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस घर में अल्लाह के नाम की बेअदबी हो, वहां ना फरिश्ते कदम रखते हैं, ना रहमत नाजिल होती है, सिर्फ नहुसत और बेबरकती ठाटे मारती हैं। प्यारी बहनों, गौर कीजिए, क्या हमारे घरों में यही मंजर नहीं? हम दुआ मांगते हैं कि रिस्क में इजाफा हो, सुकून नसीब हो, परेशानियां दूर हो, मगर फिर भी हर काम उल्टा ही होता है। क्यों? क्योंकि हम दीनी कुतुब के फटे सफात, कलीमा वाले कपड़े, उसमें मुबारक वाले कागज, स्कूल की दीनी किताबों के टुकड़े छत या स्टोर में फेंक देते हैं। कुछ घरों में तो पुराने कुरान मजीद भी छत पर बंद संदूक में धूल खाते पड़ते रहते हैं, जिन्हें कभी हाथ तक नहीं लगाया जाता। आज का सबसे बड़ा अलम यह है कि लोग घरों में नई आराइश, पर्दे, पेंट करवाते हैं, मगर कुरान की बेहुरमती पर खामोश तमाशाई बने रहते हैं। कोई उन्हें जला देता है, कोई कचरे में फेंक देता है, कोई छत पर ढेर लगा देता है और फिर शिकवा करते हैं कि नसीब बुरा है, रिस्क बंद है, सुकून गायब है। याद रखिए, कुरान मजीद के औराक को ना जलाया जाए, ना छत पर फेंका जाए, उन्हें अदब से पानी वाले बर्तन में घूलकर जमीन में दफन कर दिया जाए या दरिया में बहा दिया जाए। उसमें मुबारक वाले कागजों को साफ करके कपड़ों में लपेट कर महफूज रखा जाए। प्यारी बहनों, अब हम तीसरी ऐसी चीज की तरफ मुतवज्जे होते हैं जिसे अगर घर की छत पर रख दिया जाए तो न सिर्फ बारिश का पानी बल्कि घर की खुशियां, रिज्क और इत्मीनान भी एक एक करके रुखसत होने लगते हैं। वो चीज है टूटा फूटा सामान, पुराने जूते, फटे कपड़े, खराब बर्तन या कोई भी फजूल चीज जो हम सोचते हैं कि अभी नहीं फेंकते, बाद में काम आएगी, मगर हकीकत में वो चीजें घर के दरवाजे से पहले किस्मत के दरवाजे बंद कर देती हैं। छत घर का सबसे बुलंद हिस्सा होता है। जैसे इंसान के जिस्म में पेशानी, जहां सजदा होता है, जहां सिर्फ अल्लाह का नूर नाजिल होता है, अब अगर उसी मुकद्दस जगह पर नजासत, फटे जूते या कचरा रख दिया जाए तो रहमत वहां कैसे क़याम करेगी? जिस मकाम से ऊपर से रहमत उतरती हो, अगर हम उसे कचरे का डब बना दें तो जिंदगी से रहमत, सुकून और बरकत खुद ब खुद उठ जाती है। दीनी कुतुब में मरवी है कि एक बुजुर्ग इरशाद फरमाते थे कि जिस घर की छत नजासत से भरी हो वहां बरकत नहीं, नहुसत का अड्डा होता है, क्योंकि फरिश्ते नेकी के घर में आते हैं, कचरे के ढेर में नहीं। ये महज नसीहत नहीं, कड़वी हकीकत है, क्योंकि जब इंसान नया सामान खरीद कर खुशी से घर लाता है मगर पुराना सामान छत पर फेंक कर भूल जाता है तो अल्लाह की नियामत की नाशुक्री करता है, और जब नियामत की कदर ना की जाए तो अल्लाह उसे वापस ले लेता है। यही वजह है कि कुछ घरों में औलाद हर रोज बीमार रहती है, शोहर परेशान, बिजली का बिल आता है, दवाई का खर्च बढ़ता है, मगर रिस्क वही पुराना। औरत कहती है कि कमरा तो साफ रखती हूँ मगर छत पर टूटा पलंग, फटा गद्दा, जूते, पुराने कपड़े, मिट्टी के घड़े, खराब बर्तन पड़े होते हैं, जिन पर ना रहमत आती है ना फरिश्ते कदम रखते हैं। सोचिए प्यारी बहनों, छत वो जगह है जहां पहली बारिश की बूंद गिरती है, जहां अल्लाह की हवा सबसे पहले टकराती है, मगर जब वहां जूते पड़े हों जो जमीन पर होने चाहिए, जब वहां पुराने कपड़े हों जिन्हें या तो गरीब को देना चाहिए या दफन कर देना चाहिए,
وہ جگہ رحمت کا دروازہ نہیں بدقسمتی کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ بہت سے گھروں میں کپڑے، جوتے اور بیکار سامان چھت پر جمع رہتا ہے اور گھر میں غم، بیماریاں اور چڑچڑاپن بڑھتا جاتا ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک صفائی پسند فرماتا ہے اور بے قدری کو ناپسند کرتا ہے۔ اس فرمان کا مطلب صرف کمرہ صاف اور برتن دھلے ہوئے نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے گھر کی ہر جگہ کو امانت ٹھہرایا ہے، حتیٰ کہ چھت کو بھی۔ اگر چھت نجاست کا ذخیرہ بن جائے تو یہ اللہ کی نعمت کی توہین ہے۔ یاد رکھیے، جو چیز کام کی نہ ہو اسے گھر سے نکال دیجئے، صدقہ کر دیجئے، جلا دیجئے، دفن کر دیجئے، مگر چھت پر رکھ کر اپنی قسمت کا گلا نہ گھوٹیے۔ پیاری بہنوں، اب ہم چوتھی ایسی چیز کی طرف آتے ہیں جو اگر بے خیالی میں بھی گھر کی چھت پر رکھ دی جائے تو سمجھیے کہ گھر سے رحمت، سکون، رزق اور خوشیاں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہے۔ یہ چیز ہے حیض یا نفاس کے خون آلود کپڑے یا وہ لباس جو ناپاکی کی حالت میں ہو اور عورت اسے دھوئے بغیر چھت پر سکھانے کو ڈال دے۔ پیاری بہنوں، چھت وہ مقدس جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کی رحمت کا سایہ پڑتا ہے، جہاں صبح کی ہوا فرشتوں کی برکت لے کر گزرتی ہے۔ مگر جب وہاں ناپاک کپڑے، خون آلود چادریں یا نہ دھلے کپڑے لاپرواہی سے ڈال دیے جائیں تو یاد رکھیے یہ محض کپڑے نہیں بلکہ رحمت کے راستے میں کانٹے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر کی چھت پر ناپاکی رکھی جائے وہاں رہنے والی کی تقدیر بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ ڈرانے کو نہیں بلکہ روح جگانے کو ہیں۔ سوچئے، جب عورتیں حیض یا ولادت کے بعد خون آلود کپڑا دھوئے بغیر چھت پر ڈال دیتی ہیں تو وہ جگہ جہاں بارش کی پہلی بوند گرتی ہے، جہاں فرشتے صبح کی ہوائیں پھیلاتے ہیں، ناپاکی کا اڈا بن جاتی ہے۔ پھر یہ حیرت کی بات نہیں کہ اس گھر میں جھگڑے بڑھتے جائیں، شوہر کا دل سخت ہو، بچوں کی صحت خراب رہے اور رزق آ کر بھی دیر نہ ٹھہرے، کیونکہ جہاں پاکیزگی نہ ہو وہاں رحمت نہیں ٹھہرتی، وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پاکیزگی ایمان کا نصف ہے، اور جب ایمان کا آدھا حصہ گھر کی چھت پر بے ادب اور ناپاک پڑا ہو تو تقدیر کیسی ہوگی، رزق کیسا ہوگا، سکون کہاں سے آئے گا۔ پرانے بزرگ کہتے ہیں کہ جو عورت اپنے خون والے کپڑے کو چھت پر پھینکتے اور وہ اپنے رزق کو خود تالا لگاتی ہیں، پھر ساری عمر نصیب کی شکایت کرتی رہتی ہیں۔ آج کی عورتیں سوشل میڈیا تصاویر بنانے میں مصروف، مگر انہیں احساس نہیں کہ پاکی اور ناپاکی کی چھوٹی سی غلطی پوری زندگی پلٹ دیتی ہے۔ کپڑے دھونے کے بجائے چھپا کر چھت پر ڈال دیے جاتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے، مگر دیکھنے والا اللہ ہے جو ہر چیز جانتا ہے۔ اگر کپڑا پاک کرنا ہو تو دھو کر نچوڑ کر ایسی جگہ سکھائیں جو فرشتوں کی راہ نہ ہو۔ چھت کو کبھی ناپاکی کا ٹھکانہ نہ بنائیں ورنہ گھر دلوں کی قبرستان بن جاتی ہیں۔ پیاری بہنوں، اب ہمیں پانچویں ایسی چیز کی طرف آتے ہیں جسے اگر بے فکری میں بھی گھر کی چھت پر رکھ دیا جائے تو سمجھیے کہ گھر سے رحمت، سکون، رزق اور خوشیاں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہے۔ یہ چیز ہے ٹوٹے ہوئے آئینے، شیشے یا وہ عکس دکھانے والی اشیاء جو درار پڑی شیشہ یا خراب ہو جائے اور لوگ انہیں چھت پر پھینک دیں یا رکھ کر بھول جائیں۔ یاد رکھیے، آئینہ صرف چہرہ دکھانے کی چیز نہیں بلکہ ایک تو اسرار شے ہے جو انسان کی آنکھوں کے پیچھے چھپے غم، حسد، تکبر، دکھ اور نحوست کو بھی جذب کر لیتا ہے۔ جب یہی آئینہ ٹوٹ جائے اور چھت پر بے قدری سے پھینک دیا جائے تو وہ محض شیشہ نہیں رہتا بلکہ اپنے اندر قید تمام ٹوٹی تمناؤں اور بدشگونی کو آسمان کی طرف معکش کر دیتا ہے۔ پھر وہ گھر راتوں رات ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں خوشی نہیں ٹھہرتی
رشتے نہیں پروان چڑھتے اور رزق نہیں برستا بلکہ لڑکھڑاتا رہتا ہے۔ پرانے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کی چھت پر ٹوٹے آئینے ہوں وہاں عکس نہیں بلکہ حوصلے ٹوٹتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج کل اکثر گھروں کی چھت پر ٹوٹے شیشے، خراب لکڑیاں، دلہن کے پرانے میک اپ، آپ کے آئینے فریم والے مگر شیشے پڑھتے رہتے ہیں، کوئی انہیں پھینکتا نہیں، شاید کبھی کام آ جائے، مگر وہ چیز جو اپنا عکس دکھانے کی اہلیت کھو دے وہ خوشیوں کو بھی منعکس کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس شیشہ ہے، پتھر ہے، کیا فرق پڑتا ہے، مگر فرق پڑتا ہے جب چھت ایسی چیزوں سے بھری ہو تو رات کو چاند کی روشنی بھی پلٹ کر نحوست کے سائے گھر میں پھینکتی ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورتی پسند فرماتا ہے اور غفلت اور بے قدری ناپسند کرتا ہے۔ جب آئینے، شیشے اور عکس دینے والی چیزیں ٹوٹ جائیں تو انہیں گھر میں نہ رکھیے بلکہ زمین میں دفن کر دیجیے یا پانی میں بہا دیجیے، مگر چھت پر نہ چھوڑیے جہاں آسمان کی طرف رخ ہو، کیونکہ چھت وہ جگہ ہے جہاں رحمت نازل ہونی چاہیے، نہ کہ ٹوٹی تقدیروں کا عکس۔ جو گھر آئینے کی تشنگی نہیں سنبھال سکتا وہاں رشتے بھی ٹوٹنے لگتے ہیں، باتیں چبھنے لگتی ہیں، نظریں بد بھی گھر کر لیتی ہے۔ اس گھر کی عورت چاہے سونا پہنے یا مہنگے کپڑے مگر آنکھوں سے سکون غائب رہتا ہے۔ شوہر کمائی کے لیے نکلتا ہے مگر رزق نہیں ٹھہرتا، بچے ہنستے تو ہیں مگر دل میں عجیب خوف رہتا ہے۔ کیونکہ چھت پر وہ خاموش ٹوٹا شیشہ پڑا ہے جو ہر آنے والی روشنی کو کاٹ کر واپس بھیج رہا ہے، ہر فرشتے کو لوٹا رہا ہے کہ یہ گھر ابھی صاف نہیں ہے، یہاں عکس زخمی ہے۔ لہٰذا پیاری بہنوں، اگر چھت پر کوئی ٹوٹا شیشہ، کھڑکی کا دروازہ، آئینہ یا درار والا فریم پڑا ہے تو اسے فوراً اٹھائیے، صاف کر کے ادب سے زمین میں دفن کر دیجیے یا بہتے پانی کے حوالے کر دیجیے، کیونکہ چھت آسمان کی طرف کھلا دروازہ ہے اور وہاں صرف رحمت، روشنی اور دعا ہونی چاہیے، نہ کہ ٹوٹے عکس۔ پیاری بہنوں، اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے پوچھیے، کیا ہم نے واقعی گھروں سے بے قدری نکال دی یا صرف فرش صاف کر لیا؟ کپڑے دھو لیے مگر چھت پر نجاست، ٹوٹا شیشہ، ناپاک کپڑے، ٹوٹے جوتے، بیکار سامان، اللہ کے نام والے کاغذ دھول میں چھوڑ دیے۔ گھر صرف دیواروں کا نام نہیں، گھر وہ ہے جہاں رحمت نازل ہو، جہاں دعائیں قبول ہوں، مگر جب چھت پر نحوست، بے ادبی اور غفلت رکھ دی جائے تو دل بے چین رہتے ہیں، بات بات پر غصہ بھڑکتا ہے، شوہر کی کمائی میں برکت نہیں رہتی، بیوی کی نیند اڑ جاتی ہے، بچوں کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین اور میرے عزیز بھائیوں، یہ صرف عورت کی ذمہ داری نہیں کہ گھر صاف ہو، یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ تم چھت پر جا کر دیکھو، وہاں پڑے بوسیدہ کپڑے اٹھاؤ، ٹوٹے جوتے پھینکو، دینی آیات والے کاغذ ادب سے سنبھالو۔ یہ مردانگی ہے کہ گھر کو سنبھالنا عورت کا کام ہے مگر گھر کو سمجھانا مرد کی عقل کا حصہ ہے۔ اپنی بیوی کو صرف حکم نہ دو کہ یہ کر وہ کر، بلکہ خود بھی ہاتھ بٹاؤ، کیونکہ گھر دونوں کا ہے، رحمت دونوں کے نصیب میں ہے اور رزق دونوں کی دعا سے نازل ہوتا ہے۔ ذرا یاد رکھیے، اللہ اس گھر پر رحمت نہیں نازل کرتا جو خود اپنی چھت کو قبرستان بنا دے۔ اگر محبت چاہتے ہو تو چھت صاف کرو، اگر رزق چاہتے ہو تو اللہ کے نام کی بے ادبی نہ ہونے دو، اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو چھت سے ٹوٹے ہوئے اتار دو، اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو ناپاک کپڑے چھت پر نہ سکھاؤ۔ جب چھت پاک ہو جاتی ہے تو دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اور جب دل پاک ہو جائے تو نصیب خود راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ پیاری بہنوں، میں دعا گو ہوں کہ اگر یہ بات دل کو لگی ہوں تو دل سے ایک بار اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور مزید ایسی سچی نصیحتیں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔